الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور سب تعریف ہمارے اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کی جتنی بھی درود پڑھو آپ کے لیے فضیلت ہے اس کے اندر۔ اور جو کچھ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں حضرت ماں فاطمہ زہرا کے بارے میں، اس میں جو بھی میرے بول میں میرے کردار میں اگر کوئی بے وتی ہوگی فوری میری اصلاح کرو کہ میں بھی تعلیم علم والا ہوں۔ نہ تو میں مفتی ہوں، نہ تو میں عالم ہوں، نہ تو میں حافظ ہوں۔ جو بھی میرے پیر و مرشد سے سینے پر سینہ جو علم ملا ہے اس علم سے بزرگان دین کی کتابوں سے جو میں پڑھ کر آپ کی طرف یہ بیان کر رہا ہوں، اس میں بہتر دسیا تو اس میں عمل کرو۔ اگر اس میں گفتگو میں ناراضگی ہے تو فوراً میری اصلاح کرو، انشاءاللہ میں بھی تعلیم علم والا ہوں۔ اور جب ہی خانقاہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے نیت نویت سنت الاعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، آپ بیچ میں آ کر درمیان میں اگر کچھ کسی کو تو بات کر دی ہے تو آپ کی نیکیاں رد نہیں ہوتی۔ بہتر ہے موبائل فونوں سے بات کرنا، بیان کے دوران میں گفتگو کرنا، مہربانی سے کرونوں کو کہ آپ کی ایک جنے کے ڈسٹرب سے دوسروں کی توجہ دور ہو جائے، آپ گنہگار بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے بیٹے بچے میری امی جان ماں خدیجہ الکبریٰ سے جب شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور میرے امی جان ماں خدیجہ الکبریٰ کی قریب 40 سال کے اور 50 سال کے درمیان میں تھی۔ ان کو دونوں کا نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے آقا کو ایک ایسے اولاد عطا کرے جس میں ان کو 3 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ یہ بہترین نوری مخلوق کو پیدا کرے۔ بیٹے کے نام میں سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم علیہ السلام، بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم علیہ السلام، چھوٹے بیٹے کا نام ان سے چھوٹے کا نام حضرت عبداللہ، ان کو طیب بھی بلاتے تھے اور طاہر بھی بلاتے تھے، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی ان کی وصال ہو گئی۔ ان کے بعد ان سے پہلے حضرت بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے۔ حضور کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب، حضرت زینب ہے۔ دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، حضرت رقیہ، اور تیسری بیٹی کا نام حضرت کلثوم، حضرت کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے، نبوت تھوڑے لوگ فرماتی میری ماں فاطمہ زہرا نبوت کے پہلے پیدا ہوئے، 5 سال کے تھے تب نبوت کے پہلے، اگر وہ ایک کتاب میں لکھ کر تھوڑے بولتی میری ماں فاطمہ زہرا نبوت کے ہونے کے بعد پیدا ہوئے۔ اب اس میں ان کی حیات ساونے حیات کتنی تھی، یہ کتاب میں 2 سال میں ان کا وصال ہوا، 2 سال چلر میں ان کا وصال ہوا، وہ ایک کتاب میں ہے، ایک کتاب میں ان کا وصال 9 سال میں، 9 سال میں۔ اب معلوم نہیں ماں فاطمہ زہرا، ہم معلوم نہیں جب عظیم ضعیف کتابوں میں
نبوت کے بعد پیدا ہونے کا اخبار ہے. کیا آیا؟ نبوت کے بعد پیدا ہونا. اب اس بیان عورت کے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے ماں فاطمہ کا کردار کیوں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ یہ مقام اتنی اونچا دے دیا. نبوت کے بعد جب ماں خدیجہ الکبریٰ عمل سے تھے تو بہت سے لوگ مکے کے اندر ان کے ڈیلیوری کے ٹائم میں بہت سی گھران کو جا کو آؤ بچی کو بہت عمل کا ٹائم ہے, وقت آ گیا ہے, ذلیہ ہو کے مدد کے واسطے گھر گھر جا کر ناک کر کر بلائے تمہیں آئی ناک کر کر بلائے تمہیں آئی. نبوت کا حال بولو کیوں اس ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے, نبوت کا اعلان کر دیے میں اس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. جیسا اعلان ہوا مکے کے اندر ابو جہل ابو سفیان پورے ان کے اچھا لال ہو گئے. اب کو سا نیا نبی نکل گا بھائی, اب کو سا نیا پیر نکل گیا, سب کے اچھا لال ہو گئے. تو اس میں خدیجہ الکبریٰ پہلے ہستی جو کلمہ پڑھے تھے بیعت کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خدیجہ الکبریٰ امیر بھی تھے, پیسے میں تھے, پر کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے گھر کے دھیرے کے پاس ایک جنے آنا چھوڑ دیا. یہی بات آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, بیعت لینے کے بعد مشکلات آتے ہیں. بیعت لینے کے بعد you want to face it. اگر فیس کریا ستارہ جیسا چمکنا ہے, اگر فیس نہیں کریا ابو جہل جیسا جہنم میں جانا ہے. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت لیے, کلمہ پڑھ لیے, لوگوں کو عوام میں معلوم ہو گیا خدیجہ الکبریٰ اتنا بزنس, بڑی بزنس والی کپڑے کا بزنس کرتے تھے. ایک نبی کو شادی کر کر, محمد کو شادی کر کر اب اسے نبی بنا دیے, رسول بنا دیے. یہ کام کر رہے ہیں 32 کو 6 بنتا, 360 کو 6 بنتا ہی اسے چھوڑ ڈال کو ان کا دستانے سے اللہ کو بات نہ کر پڑے گا. کوئی بھی عمل سے تھے, کوئی بھی آکر ہیلپ کرے. نبوت کے بعد کوئی بھی آکر اس کے پہلے آکر ہیلپ کرتے تھے, کلمہ پڑھنے سے پہلے گھر کو آتے ہیں ہیلپ کرتے تھے. جس وقت اللہ کے رسول اعلان کر دیے میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں, اس کے بعد ماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر کو کوئی بھی آتا. یہ وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو سے لقب اتاریا تو طاہرہ, سبحان اللہ, مخلوقے مخلوق کو کھانا کھلانے والی, سبحان اللہ, مدد کرنے والی, سبحان اللہ. یہ وہ چیز ہے. اب مشکل بیعت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے خدیجہ ہمت ہے, ہاتھ پکڑنا آسان نہیں, آنے والے دنوں میں کانٹے بہت رہتے ہیں, اس کانٹوں پہ تو چلنا پڑتا ہے. سنبھل کر اس نبی کو پھر میرا نبی کر بولنا, وہ ہے لبیک یا رسول اللہ. میں تمہیں نبوت اعلان کے پہلے مجھے معلوم تھا آپ نبی تھے اور رسول ہے, ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں تو نبی اور رسول آخر الزمان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ریڈی ہوں اس کے لیے. عمل سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بات ہوئے تھے. تب ماں فاطمہ اپنے رحم میں تھے, جا کر دروازے ہمارے کوئی بھی نہیں, ان کو بہت درد آ گیا, آنکھوں میں آنسو نکل گئے. دیکھیے بیعت لینے والے کو کتنے تکلیف آتی. آج کل ہمیں بیعت لیتے ہمارا پورا ہو جاتا, جو پیر کے اوپر کو سنا کرتی اسے بدنام لیتے ہیں. رسول کے قدم پر چلنے والا معمولی ہستی نہیں. تو اس کے واسطے ہمیں بھی جب بیعت دیتا اپنے پیر کے اوپر عقیدہ, اپنے پیر کے اوپر عقیدہ, ہر عقیدہ اس کے اوپر رحم کرنا, اس کے ہر ارکان پر سلوٹ کرنا, سر جھکانا. کیوں محمد کو ہاں سلیوٹ کرے, آج صفات محمد کو سلیوٹ کرے. اس کے اوپر ڈاؤٹ کرتے گیا, انہیں ابو سفیان بن جاتا ہے, ابو جہل بن جاتا ہے.
زندگی اچھی چلے گی مگر اس کا آخری وقت مثال ہوتا نا وہ خراب ہوتا اس سے. if you want to face اس نے انہیں کئی سا کی کیا ہے کہ مگر اس کی بات کو نیچے گرنے نہیں. یہ ماں خدیجہ بولے لبیک یا رسول اللہ میں کہتی ہوں تمہیں اگلے بھی نبی تھے اور رسول تھے اور بیعت لینے بعد اور عقیدہ آ گیا آخر الزمان نبی ہے آخر الزمان آپ ہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی آخر الزمان آپ ہی ہیں. عمل سے کوئی نہیں. خدیجہ الکبریٰ کو بولے بیٹی بیوی آپ صبر سے رہنا آنے کے دن ہمیں کھانے کو واقع بھی رہے گا امیر رہیں گے امیر گھٹ جائے گی کھانے کو واقع دے گا. لبیک عمل سے رات ہوئی وہی ہے. ماں فاطمہ رحمت ہے فوراً ماں خدیجہ الکبریٰ عمل سے تھے ان کے پیٹ کے پاس ایک دیوار میں سے چارہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. چارہ ہوتا ہے اس میں بی بی سارہ بی بی مریم بی بی عائشہ بی بی حاجرہ یہ چار عورتاں دیوار کے اندر سے اور کہنے لگے ہمارا رب نے آپ کی جو رحم میں جو بیٹی آنے والی ہے وہ اللہ کے آخر الزمان کا دل کا جگر کا ٹکڑا ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ استقبال کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے ہمیں آ کرنی یا خدیجہ الکبریٰ ہم آتے ہیں آپ کی بیٹی کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ لوگ آئے آ کر ڈیلیوری کر پھر چلے گئے تو سمجھ جاؤ یہ معمولی ہستی نہیں جو آسمان سے بڑے بڑے نامدار عورتوں کو زمین پر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی حاجرہ بی بی سارہ مریم اور بی بی آسیہ فرعون کی بیوی ان کو بھیج کر ڈیلیوری ہوتے ہیں اس کو پاک سے خوشبودار کستوری مشک سے پاک کریں جیسا گھر کے اندر خوشبو پھیلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی پرورش بہت افضل سے اللہ کے رسول کے کردار میں چلی. سبحان اللہ. اپنے نگہبانی میں اپنے مرشد کی نگہبانی میں ایک طرف مرشد ایک طرف باپ ایک طرف مرشد حضور ایک طرف باپ یہ دونوں کو نگاہ رکھتے ہوئے ماں فاطمہ اپنے باپ کی نگرانی میں پلے گئے. سبحان اللہ. آخری بیٹی تھی 3 بیٹیاں کو شادی کرے بھیج دیے اور فاطمہ کو جو شادی کرنے کو اپنے وقت کو ڈھونڈتے تھے کس کو شادی کرنا کیونکہ تو وہ بیٹی ایسی تھی اللہ تعالیٰ خود بھولیا اپنے جو عورتوں کو بھیجا تھا یہ اللہ کے رسول کا دل کا جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگر کا ٹکڑا ہے تب جگر کا ٹکڑا تو اللہ کا جسم ہے وہ اللہ کے رسول کا جسم ہے. سبحان اللہ. وہ کتنی پاک رہیں گی جو فاطمہ جو رسول کتنے پاک رہیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کے کردار میں پیدائش ہوئی تو یہاں معلوم ہوا ان کی 22 سال زندگی تھی. یہ کتاب میں 29 سال کی زندگی میں 20 سال ہوا. اب نبوت کے بعد اگر ان کی فوت ہوئی تو 22 سال پکا ہوتا. نبوت کے پہلے ہے تو 29 سال پکا ہوتا. تو یہاں بہت سی کتاب آپ دیکھنے گے تو ان کی عمر پوری سامنے حیات کی عمر ان کی آپ کو 22 سال کی زیادہ نہیں. وہ 22 سال میں حسین اور بچے اولاد بھی علی سے. اب ان کو ایک لقب ملا بطول فاطمہ. کئی کو یہ نام رکھے فاطمہ یہ اللہ کی طرف سے نام ہے. سبحان اللہ. فاطمہ کا معنی فتح کرنے والی. سبحان اللہ. حجت سے فتح کر جو پوچھتی اسے جب تک ملتا نہیں چھوڑنے والی. آخرت میں فاطمہ کا جو حجت کے چادر اوڑھ کر اللہ کے رسول کی امت کے واسطے بخشش کی دعا مانگتے یہ فاطمہ کا لقب ہے. ہمارے واسطے فاطمہ ہے. فاطمہ زہرا ان کا کنیت نامہ پر بطول. سبحان اللہ.
बतूल को तो मालूम था ना, आसान सी नाम रख लेती, बतूल बतूल बतूल। बतूल को तो मालूम, ये वो अल्फाज का लक़ब है। इस कायनात में किसी को नहीं मिला ये नाम, इस कायनात में किसी को नहीं मिला। अब बतूल बहुत सी जगह रख लेते हैं, वो बतूल के घर को जाकर भाई, बतूल का तो क्या औरत हम मालूम है, बतूल का माना आसान सी रख डालती। बतूल वो नाम है, अल्लाह के तरफ से कुनियत नाम है। वो कभी वो औरत सुर्ख का जो हैज नहीं देखती। तो अब बोलना पड़ता है क्योंकि तो आप किसके बारे में जानना पड़ता है, औरतें खास कर। जो औरतों को महीने में जो हैज होता है, वो हैज किसे नहीं होता उन्हें बतूल, वो हैज किसे नहीं होता वो बतूल। वो हमना मालूम होता है वो हैज हुआ तो महीना बराबर है, वो हैज क्या तो शादी में होने को औलाद टिकने वाला है, ये कॉन्फिडेंस मैं बोलूं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम बतूल लिखा। बतूल का माना कभी भी मेरे आका की बेटी का एक दिन भी नमाज खजा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नमाज खजा नहीं। क्यों खजा नहीं? क्योंकि वो बतूल थी। सुभान अल्लाह, सुभान तो एक दिन भी हैज नहीं, सुभान अल्लाह। वो नहीं देखे। इस कायनात में दो बतूल है, इस कायनात में दो बतूल है। वो कौन है? वो दो बतूल, वो औरतें दो कौन है जो अल्लाह ताला कुरान में उसके बारे बार कुरान में दिखाता है। और मेरे आका की बेटी मां फातिमा को पर तवज्जो करे। ये बतूल का नाम है मरियम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बतूल का नाम हमारी आका की बेटी मां फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मां फातिमा ज़हरा है। अब ये दो बतूल ही, ये दो बतूल का मर्तबा क्या है? वो इमरान की बेटी, इमरान की मां मरियम थी, तो ईसा की मां मरियम, ईसा की मां मरियम। इधर नबी की बेटी फातिमा बतूल बनी। वो एक बतूल, ये एक बतूल। तो वो नबी की बेटी थी, नबी की मां थी। वो कौन थी? नबी की मां, नबी की मां थी। अब नबी के मां की का दर्जा बहुत बड़ा। वैसी नबी के मां के पास में बड़े बड़े नबियों के पास जाकर मदद के लिए जाते थे, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने औलाद होने के लिए मां मरियम को जाकर पूछते, ये कैसा बेटा तू अमल से हो गई, फल्ला से ऊपर से अली तू कैसा? मैं ऐसा दुआ करी तो अल्लाह मेरा भेजता था। सुभान अल्लाह, उनका वसीला लेकर अल्लाह को पूछती ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वली की मदद क्या मिलती गई। सुभान अल्लाह। मगर यहाँ बतूल मेरी माँ फातिमा जो हुजूर की बेटी है, अब इनका मर्तबा क्या था? वहां तो मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटा ईसा की माँ का मर्तबा दर्जा था, और ज़करिया अलैहिस्सलाम मदद के लिए जाते थे, जरूरत के लिए जाते थे, उनके पास मुझको अल्लाह से दुआ मांगी। मगर मेरी अम्मी जान माँ फातिमा के पास इस कायनात के सुल्तान अंबिया खुद देखने के लिए उनके घर को जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के लिए जाते थे, जरूरत के वास्ते नहीं, मोहब्बत से देखने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कायनात के आखिर ज़मा जाते थे, तमाम नबियों के सुल्तान जाते थे, वहाँ एक नबी मदद के लिए जाते थे। सुभान अल्लाह। मर्तबा सभी पूछते हैं, अब इन दोनों का मर्तबा बतूल में कौन बड़े, कौन इनका अल्फाज में इनके शान बड़ी? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, यहाँ नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ समझ जाओ इन दोनों का ग्रेड में माँ फातिमा ज़हरा का मर्तबा बढ़ा। माँ फातिमा का इतनी मोहब्बत बेटी को रखते, इतनी मोहब्बत बेटी को रखते, हर हमेशा अपनी माँ फातिमा के ऊपर बहुत कम खान, वो बच्ची गई या नहीं,
ماں فاطمہ کو ایک لقب بھی اور ایک ہے. کیا لقب ہے ماں فاطمہ کو؟ ابھی میری ماں کر بولتے تھے حضور کسے؟ ماں فاطمہ میری ماں کہتے تھے. یہ کیسی ماں؟ بیٹیوں کو ماں کیسے بن گئی؟ بیٹیوں کو ماں کیسا بن گئی؟ بیٹیوں کو ماں اس لیے بولتے تھے کہ جب بھی جو بچپن میں تھے، بچپن کی عمر میں خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے چار تھے. ماں خدیجہ الکبریٰ وصال ہونے کے بعد ادھر ماں فاطمہ چھوٹے تھے عمر میں اور 3 بھانا بھی تھے جوڑ میں. آقا بیپار کو جا کے گھر کو آئے تو ماں فاطمہ سمجھاتی اپنے بھانا کو، اے میرے بہنا ابو جان گھر کو آ رہی، دھوپ میں پھر کو آ رہی، کپڑوں کا بیپار کر کو آ رہی، انہوں ہمیں 3 دن سے بھوکا ہے، سو بولا سنانا پاتے ہی، ہمیں 3 دن سے بھوکے ہیں سنانا پاتے ہی، کیونکہ وہ بہت پریشان سے گھر کے اندر آتے ہیں. ہمیں آتے ہی ان کو پریشان سنانا اچھا نہیں، ہمیں آتے ہی پریشان سے سنانا اچھا نہیں. یاد رکھو اپنے شوہر گھر کے باہر جا کر پھر گھر کے اندر آنے سے پہلے آتے ہی گھر کا پریشان نہیں سنانا. یہ تجربہ ماں فاطمہ کا ہے. اپنا شوہر گھر کے باہر جا کر پھر گھر کو آیا تو آتے ہی یہ گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، بولنا نہیں. انہیں کھا پی کر سکون سے بیٹھے بعد پھر اس کے بعد پریشان نہیں تو کی تھی گھر میں انگار پڑی. 3 دن تک بھوکے تھے، ابو کو نہیں سنانا، آپ بھوکے ہی سو. مسکراتے ہوئے ان کو پانی دیو منہ دھونے اور نماز پڑھنے کی جگہ چھوڑو. یہ اچھی عبادت کے لیے، اچھی تربیت کے لیے ماں فاطمہ کا ہونا. اس لیے ماں فاطمہ کو بولتے ہیں تو میری اماں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میری اماں ہے، تو میری ماں امینہ کی جیسی دکھتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میری ماں امینہ کی جیسی دکھتی ہے، گھر کو سنبھالنے والی امی جان کے جیسا دکھتی ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایک بچی ایسا پیدا ہوئی تھی گھر کے اندر، گھر کی ہر فکر رکھتی تھی وہ بچی، کیونکہ اس کے اندر فطرت فاطمہ کا رہا. سبحان اللہ. اپنے لیے زندگی کری نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے زندگی کرتی وہ بچی. یہ عورت میں تربیت ہونا ضروری. اپنے شوہر کو آتے ہی ایسے ویسے بات سنا کر گھر کے اندر جھگڑا رکھنے کی ضرورت نہیں رکھنا. اپنی عورت بالخصوص ہمیشہ اپنے شوہر کو ادب کے ساتھ بات کرنے کا سیکھنا. ان کے مرتبہ ایک آخر الزمان کا ایک باپ سلطان اولیاء تھا، وہاں زکریا علیہ السلام تھے بطول بننے کے بعد. دوسرا سلطان اولیاء کا ولایت کا دھنی شوہر تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی کرم اللہ وجہ، شیر خدا. سبحان اللہ. خیبر آج بھی کانپتا میرے علی کا نام. سبحان اللہ. وہ علی جس کو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شادی کرے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا درجہ، ایک درجہ باپ کا گا، ایک درجہ شوہر کا گا، اور تیسرا درجہ جو بیٹے حسین کے جیسے بیٹے جو اولاد ماں فاطمہ کو ہوئے تھے، ایسے بیٹے اس کائنات میں کسی کو نہیں ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کو نہیں ملے جو حسنین کی ماں کا لقب لینے کے لیے یہ تیسرے درجے میں بھی بڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور چوتھا یہ وہ ہستی تھی چوتھے کا جو درمیان کا مطلب سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی علی کو نسبت لگاتا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نسبت لگاتا. شادی کی پہلے ابو بکر جا پوچھے آپ کی بیٹی کو میں شادی کر لیتا ہوں، منع ہوگا. عمر جا پوچھے منع ہوگا. عثمان جا پوچھے منع ہوگا. پھر یہ 3 دوستان جا کو علی کو ریکمینڈ کرے، ارے بات تو جا پوچھے بچی کی شادی ہوئی ہے کسی تو بھیج دینا. ایسا نہیں رہنا گھر کے اندر. میں پوچھنا اس کے اگر پھوڑا گڑا سردار پانی بند کر دیں، میں جاتا ہے نا اللہ کے رسول.
हमें पीछे खड़े रहती तो जा सान में कहती इन्हों डरती पीछे खड़े रहना भाई मैं अंदर जाता हूँ। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी के अंदर तस्वीर गिन ले बैठे थे, यानी जाकर सामने खड़ती हैं, पीछे देखती हैं, इन्हों 3 दरवाजे के पास खड़े जाकर जा पूछ करते रहती है। अली हिंद देखती हैं, खड़ो हांच करती है, इन्हों 3 जने रहती हैं। अल्लाह के रसूल कहती इन्हों 3 जने भाग जाते पुटक करो अरे हम क्या इन्हों हजरत अली इन्हों देखते थे इन्हों पीछे छिंगर को इन्हों देखे तो 2-3 जने हजम हो गए थे। अब इनको बात करने नहीं आता। अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, साथ थे अबू हुरैरा थे, इनकी हिम्मत में इन्हों अंदर आ गया। इन्हों अली का 3 पूरे भाग गए डर को। अब इन पीछे करके देखते इन्होंने नहीं कौन भी हजरत अली हदरना शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल के सामने पूछने लगे अल्लाह के रसूल अली बोल मुंह में क्या तो बात रखा है तो मुंह से बोल। गुनगुनाता है अंदर नहीं मैं आज चुके ना देख जाने फिर खड़े था। अब खड़े कहीं नहीं कुछ बात करने नहीं हो रहा तो तलाता रहती। तब अल्लाह के रसूल तस्वीर गिनते गिनते फातिमा का हाथ मांगने आया क्या? फातिमा का हाथ मांगने आया अली। रसूल या रसूलल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है। अल्लाह ने आपकी दोनों का निकाह आसमान पे कर दिया। अल्लाह ने अपने दोनों का निकाह आसमान में कर दिया। अभी जिब्राइल ने आकर मुझे ये वही दे कर गए। सुभान अल्लाह। मगर अली मैं फातिमा को पूछ को बात बोलूंगा। ये याद रखो हर माँ और बाप बच्ची को खड़ा कर गुड़ी के जैसा खड़ा कर डालकर किसी को तुझसे दिखाकर नहीं माँ बहुत अच्छा है घरदार वो बच्ची के दिल में का तमन्ना भी पूछना जरूरी है। वो गुड़ी नहीं किसके घर को उसके घर को डालने के लिए वो भी एक औलाद है। हमारे बच्चे घर तो 10 टाइम पूछते पसंद क्या रखना है देखना अच्छी है भाई को बच्ची क्यों नहीं पूछते? बच्ची के लिए भी पूछना उसका भी दिल है उसकी भी ख्वाहिशात है। आज वो माँ बाप अपने बच्चों को किसी को तो सिलाकर फोटो दिखाकर मान लेंगे बाप बहुत अच्छा है घर 4 आदमी के सामने पूछे क्या बोलेंगे ना? उसे ऐसी पूछो वो बच्ची का दिल का राज जिसकी उसकी दोस्त थी उसके साथ से पूछने फरमाओ क्या ये रिश्ता अच्छी पसंद है क्या नहीं। आप पूछते नहीं भाई को बच्ची खड़ा कराती गुड़ी के जैसा सामने आती दिखाती से चेहरा वो जाते से बेदिक क्या जाती ना देखने पवा अच्छे क्या देखा देख अंगलियां दूर ही कि नजदीक ही देखा फिर चलती देखा रहती चल बेटा छोटी कान तक है देखा रहती हंसमा रहती बात कर मां क्या आता मां तुझे गई थी ना बेटी के उसे कुछ भी आता नहीं उसे पूछती है कि क्या आता मां अगर उसे पूछती क्या कि हाँ काला दाग लगा तो क्या कि मुंह पर दाग है बच्ची के ऊपर हाय उसे एक बाजार के गेट में रखो एक बैल एक गधी भैंस के जैसा रखो तुम्हें तोले तो उसका क्या किरदार है। सुनो मेरे अली की बात सुना मेरे रसूल की बात अपनी बेटी को जाकर मैं जब तक अमीना को पूछता नहीं अली जब तक जवाब नहीं देता अली को पूछा अली फातिमा पसंद है लब्बे क्या रसूल कुछ कौन तो आप देखना चाहिए नहीं आप जो कहती वो मैं मान लेता सीधा जाकर मां फातिमा पूछे फातिमा मैंने आपका हाथ अली के हाथ में देने के लिए मैं इरादा करी क्या आपने इस बात को राजी है? फिर अल्लाह के रसूल बोले बेटी ये जुल्म नहीं बेटी ये जुल्म नहीं अगर तेरे इरादे में पसंद है तो इसे आगे बढ़ेंगे अगर ना पसंद है तो मैं अल्लाह से बोलूंगा। माँ फातिमा फरमाती अब्बू जान आप बेहतर जानती मेरा जोड़ा किससे बना है। वो पाक जात की बेटी थी आप बेहतर जानती
وہ جب محبت ہوئی، جب دونوں کا نکاح کو طے ہو گیا، علی کو بولا لے اب پھر پوچھے مہر میں کیا دیتی پوچھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دیا علی کو یا الٹا دے دی. غریب تھے، الگ گھر لے کانتا بھی کر بولا لے، گھر بھی نہیں تھا. حضرت علی پیسے والے نہیں، مزدوری کرتے تھے. دیکھو یہ بڑے بڑے جو ہستیاں جو نامدار ہیں، آج ان کا نام بول کو ہمیں کھانا کھاتی، ان کا وسیلہ لے کو جی رہی، ویسے ہستیاں کی زندگی سیرت پڑھو. آج ہم ہر ہمیشہ دولت 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 دولت، اس دولت کے پیچھے پھرتے ہی، اس دولت کس میں رشتہ داری توڑ دیتے ہی، اس دولت کے پیچھے اپنے بھائی بہن دور ہو جاتے ہیں، اس دولت کے جس میں پیر اور مرید دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ دولت کیا بڑا خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ. جس کے دماغ میں دولت کی خواہش ہے انہیں ہر ہمیشہ آگے نہیں بڑھتا. بس اس کی جو لسٹ میں گناہ زیادہ رہتا ہے. جو دولت کمانے کی لسٹ میں کیا ہے؟ گناہ زیادہ رہتا ہے. جو دولت سے منع کر جو حیثیت ہے اس میں کام کرتا ہے، اس کے لسٹ میں کبھی گناہ نہیں رہتا. کیونکہ دولت کمانے والا اگر امیر بننا کو تو جھوٹ بولنا ضروری ہے. اگر جس حالت میں وہاں چھڑنا کو تو انہیں جو بول رہا ہے وہ بات وہ سچ بول لگ جاتا ہے، سچ بول لگ جاتا تھا. تو اس میں یاد رکھو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علی کا گھرانہ بہت غریب تھا. یہ باپ سلطان انبیاء تھے، وہ اتنے بڑے میرے نبیوں کے سلطان رہنے کے بعد بھی اپنی بیٹی علی کو دیے. چاہتے تو بڑے بڑے بادشاہ کیوں نہ کرتے تھے، مگر علی کو دیا. علی وہ ہستی ہے، حضور کو معلوم، میرے بعد جو مرتبہ وہ علی کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کو معلوم وہ علی جس کے نام سے خیبر ہلتا ہے، سبحان اللہ. جس کے نام سے تمام آدم سے لے کر حضور کے جو زندگی میں جتنے بھی ولیاں آئی، یہ ولیاں پورے میں حضرت علی کا تلوے کے نیچے رہنے والے، یہ ولایت کے دھنی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری. یا علی. یا باہو، حق باؤ، یا باہو، حق باؤ، یا باہو. حق باؤ. حضرت جی، حضرت جی. مکی مدنی حضرت جی. علی کو پوچھے مہر کتنا ہے؟ وہ ٹائم میں 150 دینار کچھ تھا. علی کے پاس وہ لے لے کانے دے ماں فاطمہ کو دینے گئے. تو ماں فاطمہ پوچھے ابو جان مجھے یہ جہیز ضرور نہیں، یہ مہر ضرور نہیں ہے، بیٹی پھر کیا ہونا؟ بس ایک چیز کی طلب ہے، آپ وہ دے سکتی؟ آپ وہ دے سکتے؟ بیٹی کہہ دے میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیا ہے وہ چیز؟ ابو جان آپ امت کی بخشش کی دعا میرے چادر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی امت کے واسطے بخشش کی دعا. جب میں ہاتھ اٹھے آپ کی امت کے واسطے میں دعا مانگنے کے لیے مجھے اجازت دو کہ آپ کی امت کو میں بخشش کی دعا کری، وہ جنت کو بھیجوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے باپ جیسی بیٹی سبحان اللہ، ہمارے لیے تڑپتے، ماں سبحان اللہ. ہمارے لیے تڑپتی. میری امی جان اس وقت میں بھی اللہ کے رسول کا دل کے دھڑکن کی آواز سن کر کہتی ہے آپ کی امت کی جنت کو جانے کے واسطے میں چادر اٹھے تو اللہ اسے منع نہیں کرنا، اسے امین فرمانا. اس لیے جس گھر میں ماں فاطمہ کا دورہ چلتا رہے گا، اس کا ذکر چلتا رہے گا، خدا کی قسم اس کے گھر میں ہر ہمیشہ فرشتے آتے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں فاطمہ سیرت عورت ہے، سبحان اللہ، ماں فاطمہ پرچایا عورت ہے، سبحان اللہ، ماں فاطمہ نقل عورت ہے. سبحان اللہ. وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
एक सहाबा पूछे क्या जन्नत में भी हुरों परों से दुनिया की औरत अफजल की हुरों पर अफजल? हुजूर पूछ बोलने लगे हाँ हाँ जन्नत में हूरा बहुत खूबसूरत थी, बड़े बड़े आंख वाले, उनके चेहरे पर आईने के जैसा उजाला आता, उनके जो बैठते झुमके उसमें से उजाला आता, उन्हें पानी पीते से नल्ले में से पानी जाता दिखता है, वो खूबसूरत रहती है औरत। मगर दुनिया में हो को, दुनिया में जिंदगी कर कर और अल्लाह रसूल को डर कर गोशा पर्दा होकर गैर हरम महरम से दूर होकर अपने शौहर की खिदमत कर कर अपने बच्चों की तालीम बराबर देकर और नेकोकारों में नमाज की पाबंदी दीन भी दुनिया में दो को भी तोड़ कर अगर पर्दा होकर इस कायनात में आकर जन्नत में गए, उस औरत इन हूरों से सबसे बड़ी खूबसूरत औरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो औरत सबसे हूरों से भी ज्यादा उसके चेहरे पर चमक है। सुभान अल्लाह। वो औरत कोई भी नहीं, माँ फातिमा है। सुभान अल्लाह। माँ फातिमा है। इसलिए हमें हर हमेशा माँ फातिमा का तस्लीम करना, उनकी बख्शिश की दुआ हमारे लिए हुजूर से पूछती, तो ये मर्तबा समझ जाओ, हमें गुनाह करते हो को भी उनको मालूम हो को फिर भी बोलती तुम्हारी उम्मत को मैं बख्शिश की दुआ मांगता हूं। ये माँ फातिमा का दर्जा था। इसलिए तमाम की चीज़ें बोलते हैं, हुजूर का खानदान का जो औलाद है उन्होंने मामूली नस्ल ने उनको नूर कहते हैं। सुभान अल्लाह। बिनते नूर, सुभान अल्लाह। नूरे ज़ौजा, सुभान अल्लाह। उम्मे नूर, सुभान अल्लाह। नूरे नूर, सुभान अल्लाह। ये लक़ब मेरे फातिमा, सुभान अल्लाह। ये लक़ब मेरे फातिमा को। बिनते नूर, सुभान अल्लाह। ज़ौजा नूर, बिनते नूर का तो मेरे हुजूर की बेटी, सुभान अल्लाह। ज़ौजा नूर का तो मेरे आका की अली की औरत। सुभान अल्लाह। उम्मे नूर तमाम औरतों की नूर है। सुभान अल्लाह। नूरे नूर, इनके जितने भी नस्ल आती वो नूरे नूर। सुभान अल्लाह। इसलिए इनके हर नूर में तेरे नस्ले पाक में है, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर नूर का। तेरे नस्ले पाक है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐन नूर। बोल माँ फातिमा, माँ फातिमा ऐन नूर। सुभान अल्लाह। जिसका दिल का टुकड़ा मेरे हुजूर का कह दिया, मेरा दिल का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह। मेरा जिगर का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह। मेरा एहसास का टुकड़ा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिए, इस कायनात में मेरा नस्ल अगर आना है आगे, वो फातिमा के कोख से मेरा नस्ल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हसैन हुसैन मेरे औलाद करीम से, हाय, हसैन हुसैन मेरा औलाद। मेरे औलाद करीम से। तो समझ जाओ अल्लाह के रसूल, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जब बेटी घर के अंदर महफिल रखती, जुमा के दिन, जुमेरात के दिन इज्तिमा चलता, सब जने आते, अली आते, अबू बकर आते, आयशा आते, बल्ला के औरतें पूरे आकर बैठते। जिस वक्त फातिमा अंदर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कदर है मेरी फातिमा की, सुल्तान के नबी उनको खड़िया। सुभान अल्लाह। जैसा फातिमा आती तो खुद बाप ने अपनी बेटी को पकड़ने के लिए सामने जाकर हाथ पकड़ने के अंदर बुलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाथ पकड़कर फातिमा का हाथ चूमती, हाय हाय, चूम कर जो जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे वो जगह अपनी बेटी को देखकर आका दूसरी जगह जाकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्तबा फातिमा का। सुभान अल्लाह। क्यों वो मर्तबा? क्योंकि मालूम था आने वाले नस्ल में मेरे फातिमा की सीरत देखने वाले औरत को ये निजाम है कि वही भी उसका इंतजाम ऐसा करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जैसा फातिमा की इज्जत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज औरत क्या करती, अपने शौहर की किरदार पर बार बार बाजू घर वाले को जाकर कान में फूंकती है। उन्हें आ रही सो बराबर नहीं, उन्हें खिला रही सो बराबर नहीं, उन्हें दाल रही सो बराबर नहीं, उन्हें पिला रही सो बराबर नहीं, क्या क्या की जाकर सुनाते रहते, पड़ोस को सुनाती हैं अपने शौहर के बारे में। नहीं सुना,
جو عورت اپنے شوہر کی راز رکھتی ہے سمجھ جاؤ اس کا دل بہت پاک ہے. عورت کبھی بھی اپنی راز اپنے شوہر کی بے عزت نہیں کرتی. اللہ بولنے فرماتا ہے اگر شوہر کو میں چاہتا تو تیرا جسم کا آدھا خدا بنا کر اس کے ساتھ میں سجدہ کراتا تھا. اس لیے شوہر کی عزت کرنے والے عورت ہر ہمیشہ کامیابی ہے. اس کا گھر ٹھنڈا رہتا ہے. اس کے گھر میں فرقے نہیں رہتے. اس کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتے. اگر عورت بگڑی گھر گیا پورا گھر بیکار ہو. اس لیے ماں فاطمہ کا سیرت پڑھو. تمہیں یہاں فرماتی ایک بار حضرت سید محمد بن گارمی رحمت اللہ علیہ نے فرماتی نجب النوح ولی میں ایک کتاب میں ایک بار حسنین کی امی جان کے بارے میں حسنین کے امی جان بی بی زہرا سیدہ عابدہ سبحان اللہ طاہرہ سبحان اللہ طیبہ سبحان اللہ عابدہ سبحان اللہ زکیہ سبحان اللہ رکیہ سبحان اللہ زاہدہ سبحان اللہ نقیہ سبحان اللہ ساجدہ سبحان اللہ تقیہ سبحان اللہ عالمہ سبحان اللہ غیر مولمہ سبحان اللہ غیر موملہ سبحان اللہ مالک فردوس بری سبحان اللہ مالک فردوس بری سبحان اللہ بنت پیغمبر سبحان اللہ بنت پیغمبر سبحان اللہ مقبول کائنات سبحان اللہ مقصود کائنات سبحان اللہ مقصود کائنات سبحان اللہ اور خاتون جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے امی جان کا لقب ہے. سبحان اللہ. یہ عورت کے اندر اتنے ٹائٹل آنا تو معمولی ہستی نے کیا وہ زندگی گزارے رہی. سبحان اللہ. وہ زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھو جو ماں فاطمہ کا کردار کرتی ہے عورت اس کا بھی ان کے پلوں کے نیچے سے پرچیاں ہو کر جنت کی طرف جائیں گے. وہ پنجگانی نماز تھی پوری زندگی میں یہ خود کی نماز قضا نہیں تھی میرے ماں فاطمہ کی. سبحان اللہ. ماں فاطمہ کی قضا نہیں تھی. ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حشر چلتا ہے حشر کا میدان رہتا ہے نفسی نفسی عالم کا رہتا ہے. نفسی نفسی عالم کا سب جگہ بھی جا کر حشر کے میدان سے جا کر میزان کے پاس جانا وہاں جا کر حساب کتاب دیکھنا وہاں سے آب کوثر کے پاس جانا وہاں جا کر پانی پینا اس کے بعد پل صراط سیر کر کر جنت کی طرف جانا. جب جنت کی طرف سیر کرنے جانے کے میں تو بھی جاتے رہتے جیسا جنت کے جگہ پر اس کے پل صراط کے نزدیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے 4 فرشتوں سے ایک وحی کا نام آواز آتے اے حشر کے مخلوقاں اے حشر کے مخلوقاں خبردار اے فرشتے اے انسانہ آپ تمام سر جھکا دو پل صراط پار کرنے کے لیے آقا کی بیٹی خاتون جنت کا سواری آ رہی ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت کا سواری آ رہے. سبحان اللہ. پل صراط کے نیچے انگار ہے. انگار کے فرشتے بھی سر جھکا کر بڑھے آتے. سبحان اللہ. تمام کے تمام جو مخلوق تھے یہاں تک تمام صحابہ اولیاء پیغمبران تمام کے لوگ سر جھکاتے ہوئے فرشتے سب جھکاتے ہوئے 70 ایسے فرشتوں کو 70,000 فرشتوں کا ایسے فرشتوں کو بھیجتے انہیں جھرمٹ ہو کر وہ رنگین کلر میں لے کر ان کو چھپاتے ہوئے پل صراط کو پار کر کر جنت کی طرف رجوع. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مرتبہ ماں فاطمہ. سبحان اللہ. یہ مرتبہ میری ماں فاطمہ. اگر عورت اپنی سیرت کو ماں فاطمہ کی طرف بیٹھے دیکھتے گئے خدا کی قسم اس عورت نے دنیا میں بھی جنتی آخرت میں بھی جنتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا کی جنتی بننا معمولی بات ہے. دنیا کی جنت بننا معمولی. دنیا کی جنت بننا تو یہاں غریبی کھانا. غریبی امیر بن کر جنتی نہیں بن سکتے. پیسے ہے سوتے گھمنڈ آیا. جس کے پاس پیسہ چلنا شروع ہوتا ہے پیسے نے اسٹیپل نہیں ہو رہا تھا جیسا رہتی پیسے جلاتا اکڑ کو بات. اس لیے اللہ کے رسول کبھی پیسہ کے واسطے دعا نہیں کرتے. ہمیں بھی دعا کرنا اللہ اتنا پیسہ دے اس پیسے سے میرے میں مغروری نہیں آنا. جس وقت میں اس کے اندر مغروری تکبر آ گیا سمجھ جاؤ وہ پیسے سے
کیا اسے جا سپورٹ لینا میرا خود میں کرتا ہوں بول کر بیٹھ گا. خدا کے قسم خان اس کے پورے نہیں کیا چلے, پورے نہیں کرتے. کیوں؟ اس میں میں پن آتا ہے. کیا گا؟ میں پن. پہلے انا کو کھندلتا تھا, کتی پیسے آتے ہیں میں پن پا. اس لیے حضور بولے میرے خاندان میرے نسل کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے میرے حضور پاک نے, اللہ میرے اور میرے بچی کے آل کو, جو فاطمہ کی جو آل کو, ان کو کبھی بھی دولت والے نہیں بنانا. تو باپ پوچھتی یہ بات ہے, دولت والے بنانا نہیں, کیونکہ میرے بچے غریب رہنا, غریبی میں رہنا, غریبی میں پلے جانا, اور غریبی کا کھانا کھانا, اور غریبی میں ان کا جنازہ اٹھنا. کئی کو یہ بات پوچھے, کیونکہ غریبی رہنے سے گناہ کم رہتی, جو ملتا اسے انگھا لگا کھاتی. امیر رہنے سے اس کا نے گھمنڈ آیا. اس لیے جو فقیر بنتا ہے ان ہمیشہ فقیری کی دعا میں. فقیر بنیا تو جس کے پیر کے نیچے ساری دولت آتی ہے. فقیر نہیں بنیا, دولت سان میں رہو بھی فقیر ہی چلتا, کیونکہ تو مانگنے جاتا رہتا روز بھکاری چلتا ہے. اس کے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ یہ ایک طاقت دیا کہ پھل سی رات کو پار ہونے کے ٹائم میں ان کو یہ مرتبہ ملا کہ ان کو تمام کے تمام کائنات پوری سر اٹھا کر, سر جھکا کر اپنی سواری کو لے کر جنت کی طرف. سبحان اللہ. اب معلوم ہوا ماں فاطمہ کا درجہ